درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، انسان اگر بے وضو بھی ہو تب بھی وہ قبول ہے، اگر با وضو ہو تب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو درود پاک کے متعلق قرآن نے دو ٹوک فیصلہ سنا رکھا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے اور باقی معمولات زندگی میں آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے۔ اس کے متعلق ایک واقعہ سماعت فرمائیں کہ محمد بن سلمان جزولی مصر کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ کسی محفل کے انعقاد پر وہ کسی علاقے میں گئے تو وہاں ابھی محفل میں پہنچے نہیں تھے تو راستے میں وضو کی حاجت ہوئی کہ وضو بنا لیا جائے۔ ارد گرد دیکھتے ہیں تو کوئی گھر نظر نہیں آتا، قریب ہی ایک کنواں نظر آتا ہے، اس کنویں کے پاس جاتے ہیں لیکن وہاں سے نکالنے کے لیے ڈول یا کوئی بالٹی وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو آپ ارد گرد دیکھتے ہیں کوئی مل جائے جسے بولوں کہ کوئی ڈول یا بالٹی کا بندوبست کرے تاکہ میں وضو کر سکوں۔ اور کنویں کے دوسری طرف دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوتی ہے۔ آپ اس بچی سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا میں نے آگے محفل میں جانا ہے تو میں نے وضو کرنا ہے، اگر تیرا گھر قریب ہے تو گھر سے جا کے ایک بالٹی لے آ تاکہ میں اسے وضو کر لوں۔ تو وہ بچی آگے سے طنزیہ انداز میں کہنے لگی کہ اتنا بڑا عالم ہے اور کنویں سے پانی نہیں نکال سکتا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ بیٹی بغیر سبب کے بغیر اسباب کے میں پانی کیسے نکالوں؟ بالٹی ہوگی، رسی ہوگی، میں نیچے پھینکوں گا تو پانی اوپر آئے گا۔ تو وہ بچی کہنے لگی دیکھ میں پانی نکال کے تجھے بتاتی ہوں۔ اس بچی نے اپنا تھوک کنویں کے اندر پھینکا۔ محمد بن سلمان الجزولی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی تھوک زمین پہ پہنچا ہی نہیں تھا، پانی ابل کے پہلے باہر آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کو چھوڑا، پہلے اس بچی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کہ بیٹی اتنی سی عمر میں یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ تو آگے سے وہ بچی جواب دینے لگی کہ اے محمد بن سلمان الجزولی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود پڑھا ہے، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو یہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ زبانوں میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، معاملات کو آسان کر دیتا ہے، مشکلات کو دور کر دیتا ہے، تنگیوں کو دور کر دیتا ہے، رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، رزق کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تمام جو ڈپریشن کے شکار مریض ہیں ان کا ڈپریشن بھی درود پاک سے ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتا ہے، رحمت بھیجتا ہے، تو حضور نے فرمایا تم مجھ پر ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات تمہارے بلند فرماتا ہے اور تمہارے لیے 10 بخشش کے پروانے لکھ لیتا ہے۔ زندگی کا معمول بنائیں، صبح و شام آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھیں اور کم از کم دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن جہاں پر بھی ہوتا ہے مجھ پر اخلاص کے ساتھ درود پڑھتا ہے، میں محمد اس کا درود سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اب جس بندے کو معلوم ہو کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر وہ درود بھیج رہا ہے اور کملی والے آقا اس کا درود سن بھی رہے ہیں اور اس کا سلام سن بھی رہے ہیں اور سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا جب بندہ مومن مجھ پر درود پڑتا ہے اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر کے پاس مقرر کر رکھا ہے۔ بندہ مومن جب درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، یعنی جب بھی آپ درود پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آپ کا نام پکارا جائے گا۔ اس لیے باوضو ہو کر اخلاص کے ساتھ جب آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف دوڑتی ہوئی جائیں گی۔